بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج میں ایک ایسے اسکیل پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسان کے اندر جو دماغ اور شعور جو عقل میں دی ہے، وہ ہر انسان کے اندر وہ اسکیلز پہلے سے انسٹالڈ ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں۔ لیکن کیا ہے، کچھ لوگ اسے پالش کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ کچھ لوگ اس پہ کام نہیں کرتے، پھر بلیم دیتے ہیں معاشرے کو یا اپنے نصیب اور یا اپنے تقدیر کو کہ میرے تقدیر میرے نصیب میں یہ نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا۔ میں آج ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں ول پاور، قوت ارادی۔ اگر آپ کے پاس ول پاور کی کمی ہو تو آپ بہت سے مسائل پہ گھیرے جاؤ گے، آپ بہت سے مسائل کریٹ کرو گے، آپ کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی بندہ کسی سے رشتے کے لیے جاتا ہے، بھائی مجھے یہ یہاں پہ مجھے بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے وہاں رشتہ کرواؤں، تو وہ جذباتی طور پر اس کی محبت میں بہک جاتا ہے یا کہ اس کے احترام میں، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے لڑکی آپ کو دی، ٹھیک ہے۔ اس نے قوت ارادہ تو کیا دوں گا، لیکن اس کے پاس وہ قوت ہے ارادے کو قائم کرنے کا۔ جب گھر میں جاتا ہے تو گھر میں محترمہ کچھ سناتی ہیں، گھر والے کچھ سناتے ہیں، پھر سوچنے لگتا ہے یار میں نے کیا کیا۔ تو دوسرے دن پھر آتا ہے کہ یار میں نے جو فیصلہ کل کی تھی اس پہ میں قائم نہیں ہوں، تو اس سے لڑائیاں شروع ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم جذباتی ہو کے کسی کا زمین کا مسئلہ ہے، کوئی بھائی آ گیا یا کسی نے کچھ ارادہ کیا یا آپ نے کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کیا کہ بھائی میں یہ زمین آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے ارادہ تو کیا لیکن آپ کے اندر وہ قوت ہے اس پہ قائم رہ سکتے ہو کہ نہیں؟ اگر آپ قائم نہیں رہ سکتے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں فساد پیدا کر رہے ہو۔ قوت ارادی ایک ایسا نعمت ہے، جس بندے میں قوت ارادی نہ ہو وہ کبھی اپنے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ارادہ تو بہت ہے لیکن قوت نہیں ہے۔ کسی نے ارادہ کیا کل میں کسی ٹیوشن میں داخلہ لوں گا پڑھنے کے لیے، تو دوسرے دن اگر اس کو داخلہ نہیں ملا یا کسی وجہ سے وہ جا نہ سکا تو اس کا ارادہ ٹوٹ گیا۔ ارادہ کیا تھا ٹوٹ گیا، مطلب اس میں قوت ہی نہیں ہے۔ ایک دن اپلائی کیا نہیں ہوا، دوسرے دن اپلائی کرو، تیسرے دن اپلائی کرو، اس میں وہ قوت ہی نہیں ہے، بس ارادہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو قوت ارادہ اتنا بڑا نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دی ہے، اگر اس پہ کام کرے، اس اسکیل کو پالش کرے تو دنیا میں بڑے بڑے فیصلے، بڑے بڑے ارادے وہ کرتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے اور اپنے منزل پہ ضرور پہنچتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دو انسان ایک ہی جیسے حالات، ایک ہی جیسے تعلیم اور ایک ہی جیسے وسائل ہونے کے باوجود ایک شخص آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اور دوسرا وہی کا وہی رہ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں ہے، ایک قوت ہے جسے کہتے ہیں قوت ارادی۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی محض جوش دلانے کے لیے ویڈیو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں فیکٹ کے ساتھ بات کریں قوت ارادی کی اہمیت کیا ہے۔ قوت ارادی کیا ہے؟ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کے جذبات کو کیا کرتی ہے، جذبات کو، اور پوری لذت سے انسان کو بچاتی ہے۔ یہ قوت ارادی وہ ہے کہ آپ کے پاس اگر قوت ارادہ ہوا، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ نے کیا کہتے ہیں، محبت، غصہ، غم، خوشی، ان سب کو وہ ایک جا کر کے آپ کو فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ مثال میں نے پہلے آپ کو مثال دی، کوئی بندہ آپ سے آپ کے لڑکی کے رشتے کے لیے آیا تو آپ ڈائریکٹ ہاں نہیں کرو گے، آپ ارادہ کرو گے، لیکن قوت کو دیکھو گے، کیا میں اس ارادے پہ قائم رہ سکتا ہوں کہ نہیں، اس فیصلے پہ قائم رہ سکتا ہوں نہیں، آپ واپس کرو گے۔ جب آپ کا نفس کہتا ہے آرام کرو، جب آپ کا نفس کہتا ہے آرام کرو لیکن آپ کا ضمیر کہتا ہے اٹھو اپنا خواب پورا کرو، تو ان دونوں کے درمیان جیت جس کی ہوگی وہی وہ ول پاور ہے۔ آپ کا ول پاور یا آرام کرنے کا یا محنت کرنے کا۔ اگر آپ آرام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو سمجھو کہ آپ کا ول پاور، قوت ارادی آرام کے لیے بنا ہوا ہے، آپ نے قوت ارادی کو پالش نہیں کیا کہ وہ کس کام کے لیے جائے۔ ول پاور کے مضبوط کرنے کے 4 ستون پہلے سے ہیں۔ نفس کی تربیت، سیلف ڈسپلن کہتے ہیں نفس کی تربیت۔ نفس کی اپنی ول پاور کو پولادی بنانے کے لیے آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو رد کرنا پڑے گا یا رد کرنا سیکھنا ہوگا۔ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے خواہشات ہوتے ہیں ان کو رد کرو۔ خواہشات کیا ہے؟ آپ نے ارادہ کی مجھے کوئی کتاب پڑھنا ہے، تو سامنے آپ کے موبائل پڑا ہوا، اس پہ میسج آیا یا اس پہ کوئی ویڈیو کا لنک آیا، آپ کو وہ ارادہ رد کرنا پڑے گا اپنے بڑے منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے 4 بنیادی ستون یاد رکھو۔
جو شخص اپنے نفس کا غلام ہے وہ دنیا میں کبھی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جس طرف ایک بے سمت مسافر جس کا کوئی منزل نہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، وہ کبھی اپنے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح بغیر مقصد کے قوت ارادی بحث ایک خام خیالی ہے۔ جب آپ کا کیوں واضح نہیں ہوگا تو آپ کا جسم اور دماغ ہر مشکل جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کیوں واضح نہیں ہوگا، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کس لیے کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ آپ کا ویئر اور کیوں جب تک واضح نہیں ہوں گے، قوت ارادی آپ کا کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مقصد کو واضح کرو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس کے لیے کرنا ہے، مجھے کیوں کرنا ہے۔ قوت ذہنی توانائی کو درست استعمال کرنا سیکھیں۔ نفسیات کہتے ہیں کہ ویل پاور محض ایک محدود ذخیرہ ہے۔ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو نفسیات کے بارے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ویل پاور ایک محدود ذخیرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے فضول بحثوں میں کسی جگہ بیٹھ کے بحث کر رہے ہو، کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہو فضول، یا سوشل میڈیا کے بیجا استعمال اور لا حاصل سوچوں میں خرچ کر دیں گے، لا حاصل سوچوں میں جو آپ سوچتے ہو آپ کر نہیں سکتے، لا حاصل سوچوں میں، تو آپ اہم فیصلے کے وقت آپ کا ذہن مفلوج ہو جائے گا۔ اپنی توانائی کو صرف وہی کریں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے قوت ارادی جن پہ اس نے کام نہیں کیا، جس کا ذہنی طور پر وہ فٹ نہیں ہے، تو بڑے جب مسئلہ آتے ہیں یا کسی کا حادثہ ہوا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا اس کو فیصلہ کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ ویل پاور ایک دن کی دوڑ نہیں ہے، ایک دن میں آپ کو ویل پاور حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک طویل سفر کا نام ہے۔ یہ روزانہ ان چھوٹے فیصلوں کا نام ہے جو آپ اپنی بہتری کے لیے کر لیتے ہیں۔ ویل پاور کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دن کا کام نہیں، ایک لمبا سفر ہے۔ اس کے لیے آپ جو چھوٹے فیصلے کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کل کہا مجھے 8 بجے اٹھنا ہے، تو اٹھو، اپنے ارادے کو قوت بخشو، 8 بجے اٹھو۔ جب آپ اٹھو گے تو آپ اپنے قوت ارادے پہ کام کرنا شروع کرو گے۔ ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے دوستوں۔ ویل پاور وہ بیج جسے آپ نے اپنی محنت کے پسینے سے سجانا ہے یا محنت کے پسینے سے پیدا کرنا ہے۔ آج سے ہی خود سے اپنے عہد کر لیں، آج سے اپنے آپ سے ایک عہد کر لیں کہ آپ اپنی خواہشات کی قید میں نہیں بلکہ اپنے ارادوں کے سلطان بنیں گے۔ جب آپ اپنے خواہشات کے قید سے آزاد ہوں گے تو آپ کا جو ارادہ ہوگا، آپ جس ویل پاور پہ کام کرو گے تو آپ اس کے سلطان بنو گے۔